بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بال سے کیا مراد ہے اور پر سے کیا مراد ہے؟ اور حضرت عبداللہ جعفر شوستری خصائص الحسینیہ کے اندر امام حسین کے فضائل جب لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک عجیب اور حسین جملہ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے نام پر مجلس سجتی ہے نا جب امام حسین کے نام پر اجتماع ہوتا ہے تو انہو منظر الملائکہ، میں اپنے مضمون پر ہوں، یہ وہاں سے جڑا ہوا موقع ہے۔ اس وقت آپ کا تعلق آسمان والوں کے ساتھ ہوا ہے جی، یہ تو میری نگاہیں نہیں دیکھ رہی نا، میرے کان نہیں سن رہے نا، تو یہ تو عیب میرا ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نظر نہیں آ رہی، کیا نہیں ہے وہ؟ بڑی عنایت، دو چار لوگ بولے تھوڑا سا بھائی، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیا وہ نہیں ہے؟ وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ایک چیز یہ بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ ہے، وہ کیا ہے کہ پوری فضا کے اندر ایک نور ہے، اور یہ نور اور مضبوط ہو جائے گا اور میرے اندر خلوص مضبوط ہو جائے گا۔ اگر میں اس محفل میں صرف اس لیے آؤں کہ حسین راضی ہو جائے بس، تو جتنا میری خلوص میں دم رہے گا اتنا اس تعلق میں طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اس تعلق میں گہرائی بڑھتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں، کیا فرما رہے ہیں؟ انہو منظر الملائکہ، جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ملائکہ کا منظر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑا اچھا منظر ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں منظر دیکھا، فلاں منظر کشی بڑی، منظر مفعول ہے نا، منظر اس مکان ہے جس کو دیکھا جائے جی۔ منظر الملائکہ، ملائکہ کہیں اور نہیں دیکھ رہے زمین پر بھائی، ملائکہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، ملائکہ زمین پر دیکھتے تو اس محفل کو دیکھتے جہاں حسین ہو رہا ہو، جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہو، ملائکہ انہو منظر الملائکہ، وہاں ملائکہ کے دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وَمَنزَلَ الْمَلَائِكَةِ، منظر اور منزل توجہ ہے، جہاں ملائکہ دیکھیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حسین کی بات ہو رہی ہو، اور جہاں ملائکہ اتریں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حسین کی بات ہو رہی ہو۔ اب ممکن ہے کہ مادی طور پر تو اس وقت مجلس کے اندر 100 آدمی ہوں، 150 آدمی ہوں، مثلا 200 آدمی ہوں، گنتی مجھے نہیں آ رہی، لیکن اتنا ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اسی لیے میں ان بچوں سے کہتا ہوں، چھوٹے بچوں سے، کہ جب بھی مجلس میں اور محفل میں آؤ تو وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ جب میں قرآن صامت کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا تو قرآن ناطق کر کے بغیر وضو کے صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، اس فرشی اور اس محفل کی قدر جتنی میں سمجھوں گا اتنا ہی، یہ تو دینے کے لیے انہوں نے بلایا ہے، یہ تو دینے کے لیے انہوں نے بلایا ہے۔ اب میرے دامن اگر چھوٹا ہے تو قصور تو میرا ہے جی، کوئی بڑا دامن لے کر آیا تو لے جائے گا، دامن بڑا کرنے کی ضرورت ہے نا جی، ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے نا، جتنا میرا ظرف بڑا ہوتا چلا جائے گا، یہ دینے میں کمی نہیں ہے، مجھے نہ لینا آ رہا ہوتا ہے نہ میرے پاس لینے کی چیز ہوتی ہے، تو مجھے اپنے ظرف بھی بڑا کرنا ہے، مجھے لینے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، اور اس وقت میں کریم ابن کریم کو راضی کر رہا ہوں، میں اور آپ ہم سب مل کر کریم ابن کریم کو راضی کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، ان پر جو وہ مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ سب میرے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم ایک محفل سے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسئلے تو بہت چھوٹے ہیں، ہمارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں بھائی، اور ہمارے مسئلے تو مادی ہیں، عرضی ہیں، وقتی ہیں۔ جو مسئلے اصلی ہوتے ہیں یہ وہ حل کر دیتے ہیں، جو مسئلے پرانے ہوتے ہیں یہ وہ حل کر دیتے ہیں، اور میری تو آپ کی جو ہے وہ مادی دنیا ہے نا، مادی دنیا تو بہرحال اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، جنبندہ نہیں ہے، متحرک ہی وجود کوئی نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری مجھے اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، تو دیر سویر تو ہوگی مگر ہمارا رزق کھل جائے گا، ہمیں اللہ رزق دے گا۔ جو اصلی چیز جو یہاں سے لینے کی ہے وہ مادی چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو آ جائیں تو پھر ہم رزق بانٹنے والے ہو سکتے ہیں۔ بھائی اگر تھکے ہوئے نہیں بیٹھے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں،
اگر اصلی چیز میرے پاس آ جائے تو کبھی بہلول دانا بنوں گا، کبھی حور علیہ السلام بنوں گا۔ چاہوں گا آپ سے، حضرت سے پوچھا کیا علی آپ کا علم غیب ہے؟ مولانا بے ساختہ فرمایا، علی کا جملہ بھی علی ہے، وہ بھی جملہ کہہ رہا تھا۔ میرے مولانا بے ساختہ فرمایا میرا علم غیب نہیں ہے، میں تو صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک علم جو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میں مجھ سے کہو میں حبیب مجھ سے مانگو۔ ایک تو یہ مانگا، یہ منگوایا، دوسرے الفاظ میں اپنے حبیب سے منگوایا، یہ مانگو مجھ سے، کیا مانگو گے؟ یہ مانگو۔ اچھا ایک پیغام اور یہاں لے لیجئے، میرا تو کام ہے نا کہ میں کسی موقع کو جانے نہ دوں۔ ایک پیغام یہ لے لیجئے کہ ہمیں اپنے بڑے سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مانگیں گے تو ہم تو اپنی حیثیت سے مانگیں گے، کوئی بڑا ہماری رہنمائی کرے کہ ہمیں مانگنا کیا ہے۔ جب آپ جائیں نا کربلا تو پوچھیں کسی عارف سے کہ مجھے حسین سے کیا مانگنا چاہیے۔ بھئی یہ بچہ تو ٹرافی ہی مانگے گا نا، مانگنے سے ہی تو ذہن کا پتہ چلتا ہے نا کہ کون کس معیار کا ہے، تبھی اس کے مانگنے سے پتہ چلتا ہے کس معیار کا ہے۔ یہ سارے منگروں کی محفل ہے، ایک کریم دروازے پر بیٹھے ہیں، یہ دینے والے بہت بڑے، میں مانگنے والا اچھا نہیں ہوں۔ یہ جتنا اچھا میں مانگنے والا ثابت ہو گیا یہ میرا ہی فائدہ ہے نا۔ اب اللہ اپنے حبیب یہ مانگو، کیا مانگو؟ یہ مجھ سے مانگو۔ جو اب اللہ کو پسند ہے وہی چیز منگوا رہا ہے نا۔ کیا علم مانگو مجھ سے، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسری چیز کیا اللہ نے کہا مجھ سے مانگو؟ جی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھ سے ایک مضبوط مددگار مانگو۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے یا مجھ سے علم مانگو یا مجھ سے علی مانگو۔ صلوات ہیں کہ محمد و آل محمد کا۔ بس ایک آخری پیغام اور فضیلت کا باب، یہ جو قطعہ ہے اس وقت جو محفل کے عنوان سے ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اور اسی طرح جہاں جہاں ہو رہی ہے محفل، یہ جڑا ہوا ہے عرش کے ساتھ، یہ جڑا ہوا ہے آسمانوں کے ساتھ، اور بڑا گہرا تعلق ہے یہاں کا وہاں کے ساتھ۔ شجرہ طیبہ یہاں بھی مضبوط اور شاخیں اس کی آسمانوں میں، یہ جڑا ہوا وجود ہے۔ اس جڑے ہوئے وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب میرے مولا نے زمین پر قدم رکھا نا تو 70,000 فرشتے نبی کو مبارکباد دینے آئے تھے۔ 70,000، اس جگہ پر 70 لاکھ بھی آتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ ہے نا وہ مادی نہیں ہوتا، وہ مجرد مخلوق ہے۔ مجرد مخلوق کو جگہ نہیں چاہیے ہوتی، یعنی جگہ گھیرتا نہیں ہے وہ۔ جی میرا علم اور آپ کا علم مجرد ہے، مادہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے علم میں جو باتیں اگر ہم کاغذ پر اتاریں یعنی مادہ بناتے ہیں، اسے کاغذ مادہ ہے نا، مادے پر اگر اپنا علم اتارنا شروع کر دیں تو اس ہال سے بڑی لائبریری تیار ہو جائے گی ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں بیٹھی باتوں پر۔ یعنی جب ہم مجرد کو مخلوق بنائیں گے، مجرد کو مادہ بنائیں گے تو وہ جگہ گھیرے گی، لیکن جب مجرد رہتی ہے تو جگہ نہیں گھیرتی۔ علم ہمارا جگہ کہاں گھیر رہا ہے؟ جی ہمارا علم کہاں جگہ، بہت سے لوگوں کا چھوٹا سا ہوتا ہے مگر سمجھدار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی توجہ ہے؟ تو یہ مادی مخلوق تو ہے نہیں، مادی وجود تو ہے نہیں جو جگہ گھیرے، تو فرشتے بھی ایسے ہی مادی نہیں ہے، مجرد ہے۔ 70,000 فرشتے زمین پر اترے ہیں امام حسین کی آمد پر، اور مبارکباد بھی دینا ہے سرکار دو جہاں کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر گھر کا بڑا خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ سرکار کو سب سے زیادہ خوشی ہے اس وقت کہ میرا حسین میری گود میں آیا ہے۔ اب فرشتے مبارکباد دینے کے لیے نبی کو آ رہے ہیں اور صف بند کر قطاریں لگا کر نبی کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور نگاہ بھی تو مصطفیٰ کی ہونا جو مادی ہے مگر مجرد کو دیکھ رہی ہے، جو مجرد مخلوق کو دیکھ رہی ہے سرکار کی نگاہ۔ صفے باندھ کر قطاریں لگا کر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب یہ لوگ چل رہے تھے نا تو ایک فرشتے نے جس کا نام فطرس ہے، اس نے آواز دے کر کہا صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
اس نے آواز دے کر کہا کہ تم زمین پر حسین کی مبارکباد کو جا رہے ہو، نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہو، میرے تو بال و پر جل چکے ہیں، میں تو جا نہیں سکتا، تم میں سے کوئی میری مدد کرے، مجھے سہارا دے اور مجھے نیچے تک نبی کی خدمت لے جائے، آسمان سے زمین کی طرف لے آئے۔ تو فطرس جب قطار میں اس کا نمبر آیا نا، اس کا نام آیا کہ اب فطرس آگے بڑھے گا مبارکباد دینے کے لیے، بال و پر جلائے ہوئے تھا۔ اب یہ بالوں پر جب بات ہم مادے اور مجرد کی کر رہے ہیں تو یہ بات روشن رہنی چاہیے کہ جب یہ مخلوق ہی مجرد ہے تو بالوں پر تم مادہ ہوتے ہیں، مادی چیز ہے۔ بالوں پر جی بال جو ہے وہ جل چکے تھے اور پر بھی اس کے جل چکے تھے، اس کا وجود ہی بدلا ہوا تھا۔ پرندے کا اگر آپ مادی پرندے کا اگر آپ کو تصور میں لائیں، اس کے بال جلے ہوئے ہوں، پر جلے ہوئے ہوں تو کیسی مخلوق لگ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بالوں پر جلے ہوئے تو مجرد مخلوق ہے، مادی تو ہے نہیں، تو بال سے کیا مراد ہے اور پر سے کیا مراد ہے؟